آج ہم ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کبھی بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے دل کو توڑ سکتی ہے اور آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آج ہم محبت میں دھوکہ کھانے اور کسی کے چھوڑ جانے کے بعد کی صورتحال کی بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس تکلیف دہ صورتحال سے کیسے نکلیں۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں سائیکالوجی ہماری کیا مدد کرتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس درد اور تکلیف سے باہر آنے کا طریقہ کیا موجود ہے۔ بے وفائی اور دھوکے کے غم سے باہر آ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے اور آگے بڑھنے کے لیے خفیہ اور افیکٹو ٹول ہو سکتی ہے۔ محبت میں دھوکے سے آپ جذبات کی شدید لہر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ محبت میں دھوکہ ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کے مطابق یہ اتنا پینفل کیوں ہے۔ دھوکے کا احساس یہ بہت بڑا جذباتی دھچکا ہوتا ہے کہ آپ نے جس پر اعتبار کیا، بھروسہ کیا، اس نے آپ کے اعتماد کو توڑ دیا ہے اور آپ کے بھروسے کا مذاق اڑایا۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتے کی بنیادی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ رشتے کی بنیادی اعتماد، اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ ساتھی کی دھوکہ دہی کے بعد شدید غصے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھی پر غصہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناراض ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن غصہ ایک شدید جذباتی کیفیت ہے۔ اداسی اور غم، چھوڑ جانے اور رشتہ ختم ہو جانے کا غم ایک فطری بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ کیفیت شدید ہو کر مایوسی اور زندگی سے دل کو اچاٹ کر سکتی ہے۔ اعتماد کا فقدان، کسی کا چھوڑ جانا آپ کو اعتماد کے فقدان کا شکار کر سکتا ہے۔ آپ مستقبل میں کسی پر اعتبار نہ کرنے کا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ خود اعتمادی، کسی کا چھوڑ جانا آپ کی خود اعتمادی کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ میں کوئی خامی یا غلطی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ سوچ آپ کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، دھوکہ اس نے دیا ہے، آپ نے نہیں۔ یہ آپ کے جذبات شدید بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو پہلے مرحلے میں تسلیم کرنا ہے اور پھر ان کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اس صدمے کے بارے میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ دھوکہ دہی کا درد عام دردوں سے بہت مختلف ہے۔ سائیکالوجی اس کو دھوکہ دہی کا صدمہ کہتی ہے۔ یہ صدمہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخص دھوکہ دیتا ہے جس کے ساتھ آپ کا اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا مستقبل، تحفظ اور مالی معاملات جڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنے مستقبل، تحفظ اور مالی معاملات میں بہت محتاط ہوتا ہے اور کسی پر ان معاملات میں اعتبار اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی سے شدید محبت کرتا ہے اور اس پہ شدید اعتماد کرتا ہے۔ دھوکہ دہی کے صدمے سے سنبھلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی جڑیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ آگے ہم اس صدمے سے نکلنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں۔ دھوکہ دینے کا جائز عذر نہیں ہوتا، لیکن دھوکہ دینے کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل ضرور ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جان کر اس مسئلے سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ رشتے کے مسائل، اس میں آپس میں وقت نہ گزارنے، ایک دوسرے کی جائز ضروریات کا خیال نہ رکھنا اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ہو سکتے ہیں۔ خود اعتمادی کے مسائل، بعض دفعہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار خود اعتمادی کے مسائل پیدا کر دیتا ہے اور ایک فریق اس لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ موقع پرستی، بعض دفعہ بھروسہ اور اعتماد حاصل ہی اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ جانے اور دھوکہ دینے کے پیچھے بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ان وجوہات کو جاننے کی بات اس لیے کی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور کسی کو چھوڑ جانے کا بہانہ یا جواز فراہم نہ کریں۔ اب ہم ان طریقوں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں اس اذیت سے نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ پر توجہ دیں۔ سیلف کیئر کو فرسٹ پرائرٹی پر رکھیں۔ وقت پر سونا اور جاگنا، باقاعدہ ورزش کی عادت اپنائیں۔ یہ اچھی عادات آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھیں گی۔ جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ لوگ جذباتیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ اپنے مشاغل اور اپنی دلچسپی کی چیزوں کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو جذباتی صدمے میں سنبھلنے میں مدد دے گی۔
ایسے دوستوں اور فیملی ممبران کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، دھوکے باز سے رابطہ ختم کرنا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دھوکے باز سے فاصلہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ گو کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ پہلے مرحلے میں ابلاغ میں کمی اور اگر اس کی موجودگی آپ پر جذباتی طور پر منفی اثر ڈالتی ہے تو بالکل رابطہ ختم کر دیں۔ سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹ کو انفالو کر دیں، کیونکہ وہاں ایسا مواد موجود ہو سکتا ہے جو آپ کو جذباتی صدمہ پہنچا سکتا ہے، یا وہاں کچھ نئی تصاویر اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے صدمے کا سبب بن سکتے ہیں جو آپ کے پرانے پارٹنر کے کسی نئے پارٹنر کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے تھے جیسے میاں بیوی، تو آپ کو اس سے رہائش بھی علیحدہ کرنی چاہیے۔ گھر سے وہ تمام چیزیں ہٹا لیں جو اس کی یاد دلاتی ہیں۔ نمبر 3، سوچ کی اصلاح کرنا۔ دھوکہ دہی کے بعد انسان کی سوچ کچھ منفی ہو جاتی ہے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ سائیکالوجی ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح اور اسے مثبت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دھوکہ آپ نے نہیں کیا، اس لیے خود کو سزا نہ دیں۔ دھوکے کے بعد بھی آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہے جس کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اپنے ارد گرد مثبت چیزوں کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو لکھیں اور پھر ان کا جائزہ لیں۔ خود بخود آپ کی سوچ مثبت ہوتی جائے گی۔ نمبر 4، معاف کر دینا۔ دھوکہ دینے والے کو معاف کر دینا ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن یہ دھوکہ باز کو معاف کرنا نہیں بلکہ خود کو اس غصے اور دباؤ سے نجات دلانا ہے جو دھوکہ باز کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ یہ معاف کرنا آپ کے اپنے لیے ہے، کیونکہ غصہ اور نفرت خود آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو معافی کا آپشن اپنانا ہوگا۔ نمبر 5، نئی محبت کی تلاش کریں۔ پرانی محبت کو بھلانا تھوڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کی نئی شروعات کرنا بھی بہت اہم ہے۔ سائیکالوجی آپ کی اس بارے میں بہتر رہنمائی کر سکتی ہے۔ دھوکہ کے بعد نئے تعلقات بنانے کے لیے تھوڑا وقت ضرور لیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں اور تعلقات میں اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی جدوجہد کریں۔ اس کے بعد اس بات کا ضرور تعین کریں کہ آپ کو کس قسم کے پارٹنر کی ضرورت ہے اور کیسی طبیعت اور خصوصیات کے حامل لوگوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہو۔ تھوڑا انتظار کر لیں، لیکن دوبارہ درست شخص کے انتخاب میں غلطی نہ کریں۔ یاد رکھیں، ایک تجربے کے بعد آپ کا رویہ بہت محتاط اور میچور ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر بھرپور توجہ دیں، محبت آپ کی تلاش میں خود آپ تک آئے گی۔ دوستو یاد رکھیں، دھوکہ کھانے والے دنیا میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دھوکہ ہو جانا آپ کی غلطی یا کمزوری کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کی طاقت اور تجربہ بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ کیسے ہم دھوکے کے صدمے سے نکل سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید سائیکالوجی اور انسانی تعلقات کے بارے میں مواد دیکھنا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔